تے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے اماں میرے نانے دا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے لوگ خالی جوڑیاں لگے ہوندے نے بھڑ کے چلے جاندے نے تو خالی آئی لٹا کے ٹر چلی ہے کہنے لگی بچیا میں کیڑا دکھ سناوا میرا بچہ بیماری ہو گیا منو کسی آکھیا اے سیدان دا آستانہ ہے اما جائے اپنے بچے لی دعا کر کے آؤ تیرا بچہ ٹھیک ہی ہو جاوے گا تے بابے نے لوح محفوظ تے ویکھ کے آکھیا اماں بچہ لے جاؤ تیرے بچے دی لوح محفوظ تے زندگی کوئی نہیں حضور غوث پاک فرمانے نے اماں جا بابے نو جا کے آکھی بابا جو لوح محفوظ تے زندگی لکھی ہوندی تیرے کو لے آن دی لوڑ بھی کادی سی اپنے بچے نو لے کے جرے ویلے حضور غوث پاک دے نانا جی دے حجرے ول ٹرن لگی نا تے حضور غوث پاک فرمانے نے اماں ایویں پکر نہیں ہے آویخ تیرا بچہ تیری گودی جو پیا کھیل دائی ماں نے اپنے بچے نو لیا بابے دی بارگاہ چلی گئی تے کہن لگی وے بابا تو ساندے یکھیاسی میرا بچہ فوتی ہو گیا ہے آویکھو میرا بچہ پیا کھیل دائی حضور غوث پاک دے نانا جی نے لوح محفوظ تے زندگی لکھی اس بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی ہے تے حضور غوث پاک دے نانا جی فرمان لگے اماں میرے حجرے دے بار جا کے کیتا کیا فرمان لگیاں کچھ بھی نہیں کیتا ایک نکی جی عمر والا بچہ ملے ہے انہیں اکھے ہے جے اتے ہی زندگی لکھی ہوں دی تیرے حجرے جی آن دی لوڑ بھی کادی سی نانے نے دوترے دی شان ویکھی چھڑی پکڑی حضور غوث پاک دے پیچھے پیچھے حضور غوث پاک دے نانا جی دے اگے اگے دوڑا پہلان دین حضور غوث پاک اگے اگے نانا جی پیچھے پیچھے فرمان لگے لوکو منو میرے نانے کولوں بچایا رے منو میرے نانے کولوں بچایا رے قبرستان آ گیا قبرستان والے نو کہنے لگے قبرستان والے ہو منو میرے نانے کولوں بچایا رے قبرستان دے مردیاں آ کے حضور غوث پاک نو گیرا پالے آیا چھڑی سٹی فرمان لگے مارن نہیں سایا بس اے نہیں آکھنے آیا سو ایڈی چھوٹی عمر رب دے راز نہیں کھولی دے ایڈی نکی قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی ہی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا خبردار بے شک میرے جڑے یار نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا دنیا دے اندر کوئی خوف نہیں تے نہ قبر دے اندر انہاں کو غم میں الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا ولی او ہوندا جڑا ایمان والا بھی ہوے تے متقی بھی ہوے میں ذکر کرنے حضور غوث پاک دا منو جناب بابر صاحب نے حکم فرمائے شان اولیاء دے حوالے دے نال اللہ رب العزت نے بے شمار آیات بینات دا نزول فرمایا میں بلا تمہید تقریر شروع کر دیتی بولو گے سبحان اللہ بھائی میں قرآن پڑھ دے مجھے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا جڑا اچھا بولے اسے مہینے عمرہ کرن جاوے جڑا اس تو اچھا بولے مرشد دے نال جاوے جڑا ہور اچھا بولے اپنے ماپیاں دے نال جاوے جڑا بلند آواز نال بولے کملی والے خواب دے وچ آ کے زیارت ہی کرا جان پروردگار نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون دوسرے مقام دے قبلہ کاری صاحب فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئك
رفیقا، کدھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے ایدہ ترجمہ فرمایا، آپ فرمانے نے سچے مرد اس صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اے پکی خبر اشانو مولا پاک منیندہ اے پکی خبر اشانو۔ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانو۔ میرا جی کردہ ہے میں جلدی جلدی دے نال غوث پاک دی بارگاہ اقدس دے وچ تو ہنو سارے انہوں لے کے جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کملی والے آقا علیہ السلام دی اولاد نے، اے حسنی سید بھی نے، حسینی سید بھی نے۔ حسنی سید اپنے باپ والوں نے، حسینی سید اپنی ماں والوں نے، اور آپ نو اس واسطے نجیب الطرفین سید آکھیا جاندے۔ گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک دے بابا جان دا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دی والدہ دا نام حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے نبی کریم علیہ السلام دی اولاد پاک دے وچوں نے، حسنی تے حسینی سید نے۔ میرا جی کردہ میں اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چلے کے جاواں۔ بولو سبحان اللہ موتیاں والی سرکار۔ تسی دی انج بیٹھی ہو جو میں کو امانت رکھ گیا، بولاندہ آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل ہتھانو بلند کر لو سینے دا ٹیلا لو۔ فہیم شاہ صاحب بابر شاہ صاحب نے یہ محفل کرا کے دسے ہے کملی والے اسی ایتھے بھی تیرے دیوانے قبر چ بھی اسا رسول اللہ دے نعرے مار دیا جانے۔ صوفی نواز صاحب تسی بھی آکھیا جے تیری نسل ہتھانو بلند کر لو جنہ کملی والے دی بارگاہ دی اندر اپنی ڈیوٹی لگوانی ہے، سینے دا ڈلا کی آکھیا جے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، جنہوں فکر ہے کہ میں جے بولے آتے میں نو مرگی دا دورہ پہ جانے او نہ بولے، جڑا کملی والے دا عاشق بن گیا ہے او ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا صاحب گھرانا۔ بابر صاحب ایدہ دوسرا ترجمہ کریے تھے اے ہی بندہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا، میں
عرض کیتا حضور غوث پاک حسنی سید بھی نے حسینی سید بھی نے حسنی سید باپ والو حسینی سید ماں والو اسے واسطے اسی کرنے ہیں بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ ہتھانو بلند کر کے بس اے پڑھ لو کملی والے آؤ اے کلی بھی تیری آ جلی بھی تیری آ مال بھی تیری جان بھی تیری آ کملی والے تیرا بھی ادب تیری اولاد دا بھی ادب کملی والے اصحاب دا بھی ادب کملی والے تیری آل دا ادب غوثاں دا ادب اقتاباں دا ادب حضور غوث پاک دا ادب اللہ دے ولیاں دا ادب کر کے اسی اے کہنے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ نانا انجو نہیں جناب کاری عاشق صاحب بھی بیٹھے نے سر دے نال پڑیا دے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ ایک باری میرا دل راضی کر لو ساری ہاتھ بلند کر کے پڑھ لو تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری نو پیدا ہوئے گرامی قدر حضرات حسنی سید بھی نے حسینی سید بھی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی آپ دے نانا جی کا نام سی حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے بڑے ولی سن مستجاب دعوات ولی نے جڑی دعا کر دے نے اللہ پوری کر دے دے حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایسا آستانہ کہ لوگ اپنی مرادہ لے کے آؤں نے جھولیاں خالی لے کے آؤں بڑھ کے چلے جاندے ایک مائی اپنا بچہ لے کے آئی تے مائی دا بچہ بیمار ہو گیا کسے نے آکھیا اماں جے بچے نو ٹھیک کروانا ہے تے جا حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ چ بڑا بڑا آستانہ سیدان دا او سید ہوندے نے پیر ہوندے نے نبی دی آل دے شہزادے نے ماں نے اپنے بچے نو چکیا تے چل دی نا حضور غوث پاک دے نانا جی دے آستانے دے قریب آئی نا گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حجرے چ پہنچی تے کہن لگی وے بابا میں تیری بارگاہ دے اندر ایک نیاز مندی لکے آئیاں میں عرض لکے آئیاں کہ اے بچہ میرا بیمار ہو گئے ہے تے میں دعا کرامن واسطے لکے آئیاں تسی دعا کرو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اس طرح کر کے نا لوح محفوظ تے ویکھیا تے فرمان لگے جا اماں اپنا بچہ لے جا تیرے بچے دی لوح محفوظ تے زندگی کوئی نہیں گرامی قدر حضرات ماں روندی آئی تے روندی تر چلی حضور غوث پاک دے حجرے دے بار حضور حضرت عبداللہ سومی دے حجرے دے بار حضور غوث پاک بچیاں چ پہ کھیل دینے تے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرمان لگے اماں میرے نانے دا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے لوگ خالی جوڑیاں لگے ہوندے نے بھڑ کے چلے جاندے نے تو خالی آئی لٹا کے ٹر چلی ہے کہنے لگی بچیا میں کیڑا دکھ سناواں میرا بچہ بیمار ہو گیا مینوں کسی آکھیا اے سیداں دا آستانہ ہے اماں جائے اپنے بچے لی دعا کر کے آؤ تیرا بچہ ٹھیک ہی ہو جاوے گا تے بابے نے لوح محفوظ تے ویکھ کے آکھیا اماں
بچہ لے جاؤ تیرے بچے دی لوح محفوظ تے زندگی کوئی نہیں حضور غوث پاک فرمانے نے اماں جا بابے نو یا گیا کی بابا جو لوح محفوظ تے زندگی لکھی ہوندی تیرے کو لے آن دی لوڑ بھی کادی سی ماں اپنے بچے نو لے کے جرے ویلے حضور غوث پاک دے نانا جی دے حجرے ول ٹرن لگی نا تے حضور غوث پاک فرمانے نے اماں ایویں پکر نہیں ہے آویخ تیرا بچہ تیری گودی جو پیا کھیل دائی ماں نے اپنے بچے نو لیا بابے دی بارگاہ چلی گئی تے کہن لگی وے بابا تو ساندے یکھیا سی میرا بچہ فوتی ہو گیا ہے آویکھو میرا بچہ پیا کھیل دائی حضور غوث پاک دے نانا جی نے لوح محفوظ تے زندگی لکھی اس بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی ہے تے حضور غوث پاک دے نانا جی فرمان لگے اماں میرے حجرے دے باہر جا کے کیتا کیا فرمان لگیاں کچھ بھی نہیں کیتا ایک نکی جی عمر والا بچہ ملے ہے انہیں اکھے ہے جے اتے ہی زندگی لکھی ہوں دی تیرے حجرے جی آن دی لوڑ بھی کادی سی نانے نے دوترے دی شان ویکھی چھڑی پکڑی حضور غوث پاک دے پیچھے پیچھے حضور غوث پاک دے نانا جی دے اگے اگے دوڑا پہلان دین حضور غوث پاک اگے اگے نانا جی پیچھے پیچھے فرمان لگے لوکو منو میرے نانے کولوں بچایا جے منو میرے نانے کولوں بچایا جے قبرستان آ گیا قبرستان والے نو کہنے لگے قبرستان والے ہو منو میرے نانے کولوں بچایا جے قبرستان دے مردیاں آ کے حضور غوث پاک نو گیرا پالے آیا چھڑی سٹی فرمان لگے مارن نہیں سایا آیا بس اے نہیں آکھنے آیا سا ایڈی چھوٹی عمر ہے رب دے راز نہیں کھولی دے ایڈی نکی عمر رب دے راز جڑے محرم راز حقیقتاں دے او حقیقت راز کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں میں پڑھ دے شیر جو اچھا بولو اسی دے باس ایک کہنے بند رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں بند رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں لکھی ہوئی ایک قلم والی تحریر بدل دیں یہ تے پتہ چل گیا کہ حضور غوث پاک دے نان کے ولی نے ایک داد کیاں دی شان میں سنا ہوا حضور غوث پاک دی پھپھو جان دا نام سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑی دعا کر دیا نے اللہ پوری کر دیں دے مستجاب الدعوات ولیہ سن بغداد دے کچھ لوگ آگئے بارش نہیں ہو رہی تے لوگ نے مشورہ کیتا کہ یہ سیدان دا گھر ہے ایتھے ایک سید زادی ہے تے انہوں نے کل جا کے دعا کرا لئیے گرامی قدر حضرات ایتھے حضور غوث پاک دی پھپھوئے حضور غوث پاک بھی نبی دے غلام تے حضور غوث پاک دی پھپھو بھی نبی دی غلامہ کملی والے آقا علیہ السلام جمعہ دا خطبہ پہ ارشاد فرماندے نے ایک پینڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے سر دے وچ ہاتھ مار دے تے کہنے کملی والے ہم مارے گئے کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ہویا عرض کردہ سونیا بھوک نال مر چلے آ بچے پیاس دے نال بلک رہے نے جانوران نو پانی نہیں پیا ملدا عرض کی سونیا دعا کرو بارش آ جائے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے اس طرح کر کے نہ ہاتھ اٹھائے تے فرماتے ہیں کہ کالیاں گدھاواں بدل دیاں مدینے تشریف لے کے آ گئیاں
حضرت انس بن مالک فرمانے نے اجے کملی والے نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اپنے چہرے تے نہیں پھیرے، مدینہ شریف چھم چھم بارش دا نزول ہو گیا، شاہد گجر صاحب جمعہ بھی بارش، ہفتہ بھی بارش، اتوار بھی بارش، اگلا جمعہ آ گیا، سارا ہفتہ بارش ہی ہوندی رہی۔ میرے نبی خطبہ جمعہ ارشاد پہ فرماندے نے اوئی پینڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کردہ سونے مارے گئے۔ میرے نبی فرمایا اے پچھلے جمعے بھی آخیاش، عرض کی تھی سونے دعا کرو بارش بند ہو جائے، پچھلے جمعے بھوک نال مر چلے سا، آج ڈوب ڈوب مر چلے۔ پچھلے جمعے بھوک نال مر چلے سا، آج ڈوب ڈوب مر چلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور غوث پاک دی پھپھو دے کل کچھ لوگ آئے دعا کرامن واسطے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے جھاڑو پکڑیا تے صفائی پیاں کر دیاں نے، انہاں آکھیا اسی تے دعا کرامن واسطے آیا یہ صفائی پیاں کر دیاں نے۔ تے حضور غوث پاک دی پھپھو جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں اے بغداد رہنے والے ہو تو ہانوں تے بارش چاہی دیئے نا، عرض کی دی اللہ والی ہے، تسی اللہ دی اولیاء ہو، رب دی بارگاہ چ دعا کرو بارش آ جائے۔ آپ نے جڑے ویلے اپنے سین دی صفائی کر لئی، صفائی کر کے کمرے چ چلیاں گئیاں تے رب دی بارگاہ دی اندر فریاد کر دیاں نے، ارمغان نیاز پیش کر دیاں نے، اپنی عرضی کر دیاں نے تے نالے کہندیاں نے یا اللہ اے نیلی چھت دی مالکا تیرے بندے میرے کول عرضاں لگے آئے نے، فریاداں لگے آئے نے، میں تیری بندی تیری بارگاہ دی اندر ارمغان نیاز پیش کرنیاں، میں کہنی یا اللہ یہ لوگ اپنا بھرم لگے آئے نے، یا اللہ اج میری عزت رہ دے، اج میرا برم رہ دے، میں تیری بندی تیری بارگاہ دی اندر عرضاں بھی کرنیاں، یا اللہ میں اے نہیں کہنی بارش پا دے، بس اے کہنیاں صفائی میں کر دیتی ہے، تروں کا ڈھولا دے۔ سیوا سے انہوں انجی پڑھیا کرنے سچے مرد اس صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ پکی خبر آسان۔ گرامی قدر حضرات اے پتہ چلیا کہ نان کے بھی ولی پتہ نہیں کتھے جا کے بولو گے سبحان اللہ۔ منو 3 بجے مائک ملے ہے تو منو نہیں پتہ کنے بجے تقریر چھڑنی ہے، بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، اور اچھا جی بولو سبحان اللہ۔